مفتی صاحب کے سامنے بڑھ رہی ہیں اور مفتی صاحب وضو کے تعلق سے وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اس کی بہت ڈیٹیل عالمہ صفا فاطمہ نے بتائی ہے، اور قے کے تعلق سے جی ہم نے بڑی ڈیٹیل گفتگو عالمہ شفق سے سنی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ تبصرہ فرمائیے، اور اگر کہیں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی گفتگو سے میرے ناظرین کی رہنمائی ہو سکتی ہے تو وہ پہلو بھی ڈسکس کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دیکھیں، سب سے پہلی تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو عبادتیں ہم پہ فرض کی گئی ہیں ان عبادتوں کا جو طریقہ کار شریعت مطہرہ نے ہمیں بتایا ہے ان عبادات کو اسی طریقہ کار کے مطابق ہی کیا جائے۔ اچھا، ہمارے ہاں بعض لوگ ان چیزوں کو بہت لائٹ لیتے ہیں اور کہتے ہیں جناب نیت اچھی ہونی چاہیے، دل صاف ہونا چاہیے، اب جیسے مرضی نماز پڑھ لیں، جیسے مرضی وضو کر لیں۔ تو وہ آدھا ادھورا وضو کرتے ہیں، آڑی ٹیڑھی نماز پڑھتے ہیں، آڑا ٹیڑھا وضو کرتے ہیں، اور جو ہے نا پھر اسی میں لگ جاتے ہیں دوبارہ یہی سے ساری نماز بھی پڑھ رہے ہیں، وضو بھی کر رہے ہیں، لیکن اس طریقے کے مطابق نہیں کر رہے جو طریقہ پراپر شریعت مطہرہ نے بتایا ہے۔ فرائض میں کوتاہی کر رہے ہیں، شرائط میں کوتاہی کر رہے ہیں، نماز ہو نہیں رہی۔ اب وہ عبادت کر بھی رہے ہیں لیکن وہ عبادت جب سرے سے ادا ہی نہیں ہو رہی، قبول کا سوال تو اگلا ہے۔ قبول تو ہے نا کہ ایک عبادت آپ نے بالکل صحیح انداز میں کی ہے، اپنی طرف سے کوئی کمی یا کوتاہی نہیں کی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے، اللہ چاہے قبول فرمائے، چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ رد فرمائے، لیکن ایک عبادت آپ نے صحیح طریقے سے کی ہی نہیں ہے، جو اس کا پروٹوکول ہے اس پروٹوکول کو آپ نے فالو ہی نہیں کیا، تو اس صورت میں تو قبول کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو جو عبادت کا پروٹوکول دیا گیا ہے اس پروٹوکول کو فالو کرنا ہے، یہ ذہن نشین بات اچھے طریقے سے ہمیں کر لینی چاہیے۔ دوسری بات بھی عرض کرتا ہوں، میرے خیال میں کال ہے، پہلے کال لیجیے پھر دوسری بات بھی عرض کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ وعلیکم السلام، میں راولپنڈی سے کنیز فاطمہ بول رہی ہوں۔ کنیز فاطمہ بہن خوش آمدید کہتے ہیں، کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ میرا سوال یہ ہے کہ بیٹا میرا 10 سال پہلے نا یہ ریڑھ کی ہڈی میں جو موڑے ہوتے ہیں نا، یہ 2 موڑوں کا میرا آپریشن ہوا ہوا ہے۔ اچھا، اللہ آپ کو صحت دے۔ جی، تو وہ ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا کہ آپ نے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنی ہے، تو میں تو کبھی پہلی جو رکعت ہے وہ کھڑے ہو کر باندھ لیتی ہوں، لیکن زیادہ تر کرسی پر بیٹھ کے پڑھتی ہوں۔ ٹھیک ہے، تو یہ شرعی حکم ایک تو یہ پوچھنا ہے، دوسرا یہ کہ میرے میاں جو ہے وہ شیتیکا کے مریض ہیں، وہ بھی زیادہ چل پھر نہیں سکتے، تو وہ یہ ہے کہ فرش پر جان نماز بچھا کر وہ اس پر نماز پڑھ لیتے ہیں، کبھی کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں لیکن وہ لڑکھڑاتے ہیں۔ تو دونوں چیزوں میں مجھے شرعی حکم پتہ چلنا ہے۔ ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا اور آپ کے ہسبینڈ کا یہ معاملہ میں نے لکھ لیا ہے، مفتی صاحب کے سامنے لے کے جائیں گے۔ ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں لاہور سے عالیہ بات کر رہی ہوں۔ عالیہ خوش آمدید کہتے ہیں بہن، کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ میرے 2 سوال ہیں۔ ایک تو یہ کہ مالی جرمانہ بچوں پہ عائد کرتے ہیں اسکول والے، لیٹ آنے پہ، نیلز بڑے ہیں یا کچھ بھی چھوٹا موٹا ہی ہوتا ہے، لیکن کیا یہ دینا جائز ہے؟ اور اگر ان کیس کی نہیں جائز تو وبال ان پر ہوگا، ہم نے تو ظاہر پے کرنا ہے نا، کیا اسکول والوں کو انفارم کرنا چاہیے اس بارے میں؟ اور جی ٹھیک ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ نفاس کا مطلب نفاس کا ایکچوئل ٹائم کب سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ کیونکہ ولادت کے بہت سارے مراحل ہوتے ہیں، مطلب لیبر سٹارٹ ہوتا ہے اس وقت جب ستر بھی کھلا ہوتا ہے، ہم پیشنٹ کو اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں آپ لوگ ذکر کریں، درود شریف پڑھیں، کیا اس صورت میں یہ انہیں مطلب اس طرح کی تلقین کرنا کہ مشکل مرحلہ آسان ہو جائے، کیا ٹھیک بات ہے؟ اور ایگزیکٹ ٹائم کہ ہم کہیں کہ اب یہ ناپاکی شروع ہو گئی تو یہ نماز نہیں پڑھ سکیں گی، کون سا ہوگا؟ ٹھیک ہے، بعض خواتین کئی گھنٹے اس مرحلے سے گزرتی ہیں۔ بہت اچھا سوال ہے آپ کا اور میں بالکل شامل کروں گی۔ مفتی صاحب آپ کس سمت آتے ہیں، اپنی بات مکمل کیجیے۔ جی، تو میں عرض کر رہا تھا کہ 2 جہت ہیں، دونوں جہتوں کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ ایک جہت تو یہ ہے کہ جو عبادات کا پروٹوکول شریعت مطہرہ کی طرف سے مقرر ہے اس پروٹوکول کو ہم نے فالو کرنا ہے، یعنی یہ جو SOPs یہاں پر شریعت کی طرف سے دی گئی ہیں ان کو بھی فالو کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے جناب کہ جیسے آپ کا دل چاہا آپ نے عبادت کر لی، جو شریعت کی بتائی ہوئی قیود ہیں، حدود ہیں، ان حدود کا قیود کا آپ کوئی خیال نہیں کر رہے، یعنی
کہیں آپ یہ سوچیں کہ آپ عبادت کرنے جا رہے ہیں اور عبادت کے اندر بھی اگر آپ نے حدود اور قیود کو فالو نہیں کرنا شریعت کی بتائی ہوئی اللہ رسول کی بتائی ہوئی تو پھر کب کریں گے آپ؟ یعنی اطاعت کا بنیادی تصور کیا ہے؟ ویسے تو آپ نے ہر جگہ ہی اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف سے مقرر کردہ حدود اور قیود کی رعایت کرنی ہے، لیکن خاص وہ چیز کہ جو ہے ہی اللہ کی عبادت، جو خاص عبادت کی نیت سے ہی آپ کر رہے ہیں، تو آپ اس کے اندر ہی اگر حدود اور قیود کو فالو نہیں کریں گے، ان کی رعایت نہیں کریں گے، تو عام زندگی میں عام حالات میں آپ کہاں سے کریں گے؟ تو لہذا جو ہے وہ آپ عبادت کے اندر بطور خاص اس چیز کا اہتمام کریں کہ جو طریقہ کار شریعت کی طرف سے مقرر کردہ ہے اس کو فالو کریں۔ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، ان چیزوں کا پراپر علم حاصل کریں اور اس سے بچیں، اور اگر ہو جائے تو اس کے مطابق دوبارہ وضو کر لیں، اثر نو وضو کریں یا اثر نو نماز پڑھیں جن صورتوں میں وضو یا نماز دوبارہ پڑھنے کا حکم ہے۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری جہت یہ بھی ضروری ہے کہ بعض لوگ بہت زیادہ وہمی ہوتے ہیں، بال کی کھال اتاریں گے، بہت ہی زیادہ گہرائی کے اندر جاتے ہیں۔ یہ طریقہ کار بھی ٹھیک نہیں ہے، انسان کو نارمل ہونا چاہیے، معتدل ہونا چاہیے۔ دین اسلام ہمارا اعتدال والا دین ہے۔ جو حدود و قیود مقرر ہیں، جو چیزیں بتا دی گئی ہیں وہ تو اپنی جگہ آپ نے فالو کرنی، لیکن آپ بلا وجہ کہ اس کے اندر وہم کو لے کر آنا اور بار بار اچھا یوں ہو جائے، یہ ہو گیا ہو، کہیں ایسا نہ ہو گیا ہو، کہیں ایسا نہ ہو گیا ہو، تو بار بار وہم میں بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ لاحول شریف پڑھ کے وساوس کو جھٹک دینا چاہیے، وسوسے زیادہ اپنے ذہن میں دل میں نہیں پالنے چاہیے۔ یہ دو اہم باتیں ہیں، دونوں کو جو ہے ملوز رکھنا ضروری ہے۔ اور ایک تیسری بات جو ہے وہ آنکھ کے سے پانی بہنے سے وضو ٹوٹنے کے حوالے سے جو ہے اس کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ آنکھ میں اگر دانہ ہو، زخم ہو، اس کی وجہ سے جو پانی بہے، یعنی دکھتی آنکھ سے پانی بہنا، اس سے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آنکھ میں گرد و غبار چلا جاتا ہے، کوئی ذرہ چلا گیا اندر اور اس کی وجہ سے آنکھ مسلی تو اب آنکھ سے پانی بہا، تو یہ جو اس وقت آنکھ مسلنے سے پانی بہتا ہے، اس پانی سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ وہ جس کو فقہا نے فرمایا ہے کہ دکھتی آنکھ سے جو بہتا ہوا پانی وضو توڑ دیتا ہے، وہ دکھتی ہوئی آنکھ ہے کہ جو زخم کی وجہ سے، دانے کی وجہ سے، پھوڑے کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے اور اس تکلیف سے پانی بہ رہا ہو، کیونکہ اس کے بارے میں اصل میں بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ اس میں پیپ کی ہلکی سی یا خون کی آمیزش ہوتی ہے، اگرچہ وہ ہے جو کہ ناپاک ہے، حالانکہ ہے وہ بھی اختلافی معاملہ، لیکن بہرحال چونکہ وہ ایک بات اس کے پیچھے لاجک موجود ہے اور اس کی بنا پر اکثر فقہا نے یہ حکم بیان کیا ہے، تو لہذا اس خاص صورت ہی میں وضو ٹوٹے گا۔ عام حالات میں گرد و غبار جانے سے اگر آنکھ مسلی ہے اور اس مسلنے کی بنا پہ پانی نکلا، بھلے وہ آنکھ دکھ رہی ہو، اب وہ اس وقت بھی تھوڑی سی آنکھ دکھتی ہے، جب ذرا لال ہو جاتی ہے، تو یہ اس جزئیے کے تحت نہیں آئے گا کہ دکھتی آنکھ سے بہتا ہوا پانی وضو توڑتا ہے، کیونکہ یہ جو ہے وہ زخم یا دانہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو آپ نے ویسے ہی آنکھ کو مسئلہ ہے، تو اس میں خون یا پیپ کی آمیزش کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک بریک لے رہے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رکھیے۔